ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تمغہ بھی عطا کر دیا، ایمان والا فرما بھی دیا، اور اس کے بعد ایمان والا کہنے کے بعد میرے کریم نے دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو تقویٰ کا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ایمان انسان کو مل گیا اور وہ ایمان کی بلند بالا منزل پر فائز ہو گیا، ایمان ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ جب ایمان مل جائے تو پھر بندے کو بڑی خوش نصیبی مل جاتی ہے، اس کا مقدر اوج پر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بندے کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر تقویٰ کا حکم دیا، لیکن تقویٰ کے بعد میرے کریم نے پھر ایک اور بات کا حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر ایمان کے بعد جب بندے کے پاس تقویٰ کی نعمت آ گئی اور جب بندہ متقی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ متقی ہونے کے بعد اس کی راتیں تو خود ہی مصلی پر گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تو تسبیح موجود ہے، وہ تو نمازوں کا پابند ہے، وہ تو جماعت کا پابند ہے، وہ ساری عبادتیں کر رہا ہے۔ پھر کونوا مع الصادقین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو انسان ایمان لانے کے بعد جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والے کو پہلے عبادت سے روکے، اس کو عبادت کی طرف جانے نہ دے، اور بندہ اگر عبادت کر لیتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے ایمان والے کہلانے والوں کے ہاتھ میں اگر کسی سچے کا دامن نہ رہا، کسی ولی کا دامن نہ رہا، فیضان نظر نہ رہی، تو شیطان نے ان کو راستے میں لوٹ لیا۔ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا مولا تو مجھے مہلت دے، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دوسرے راستے پر جو گمراہی کے دلدل کی طرف جاتے ہیں وہاں بیٹھوں گا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو یاد رکھیں ایمان کے بعد جب نیک عمل بندہ کرتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، لیکن وہ بندے جو اللہ سے واصل ہو چکے ہیں، جن کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے، جو رب کا قرب پا چکے ہیں، جو اس کی ولایت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو، تاکہ شیطان اگر تمہارے ایمان کو ختم کرنا چاہے، تمہاری عبادت کا خاتمہ کرنا چاہے، تو اللہ والوں کے دامن کی برکت سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، تمہاری عبادتوں کی حفاظت ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیطان کے فریب کو میرے اور آپ جیسا انسان نہیں سمجھ سکتا، شیطان کے مکر و فریب کو ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ جہاں غوث پاک کا نام ہوگا وہاں شیطان آنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ الٹے ہی پاؤں بھاگے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت معاف کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ شیطان کا وار آپ پر اور آپ کے مریدین پر نہیں چلتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولایت کی منزل میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بہتوں کو شیطان نے ورگلایا، بہتوں کو شیطان نے بہکایا اور منزل سے ان کو اچک لیا۔ کبھی کبھی تو اللہ اکبر ولایت کی منزل پر پہنچنے کے قریب تھے اور شیطان نے ان کا ایمان تک اچک لیا۔ فرماتے ہیں مجھ تک بھی پہنچا تھا،
ایک دن یہ روایت سرکار غوث پاک کے شہزادے شیخ سید ضیاء الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا، میں بھوکا اور پیاسا تھا، اس طرح سے آیا۔ دیکھیں شیطان جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کے پاس ویسے ہی بن کر جاتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا کیا ہے کہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔